السلام علیکم دوستو، جیسے کہ میں آپ لوگوں کے لیے دینی کنٹینٹ بنانے کی کوششیں کر رہا ہوں اور دوسری طرف آپ کا فیڈ بیک مجھے اس بات پر مجبور کر دیتا ہے کہ میں دینی کنٹینٹ ڈالوں۔ آپ کی اتنا پیار اور اتنی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔ تو آج بھی میں ایک اسلام کا دلچسپ واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، جس کا نام ہے فرعون اور اس کی خادمہ۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج میں بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے تو انہیں نہایت ہی اعلیٰ اور زبردست خوشبو آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو جواب میں حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یہ خوشبو فرعون کی بیٹی کی باندی مشاطہ اور اس کی اولاد کی قبر سے آ رہی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس قصے کو بیان کیا۔ مشاطہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی اور وہ خفیہ طور پر اسلام لا چکی تھی۔ ایک دن فرعون کی لڑکی کو کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اتفاقاً کنگھی گر پڑی۔ وہ اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر شہزادی نے کہا کہ تو نے آج عجیب کلمہ بولا، رب تو میرا باپ فرعون ہی ہے، تو پھر تم نے یہ کس کا نام لیا ہے؟ اس خادمہ نے جواب دیا، فرعون رب نہیں بلکہ رب وہ اللہ ہے جو مجھے اور تجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا، اچھا تو میرے باپ کی سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ خادمہ نے جواب دیا، ہاں میرا، تیرا اور تیرے باپ سب کا رب اللہ تعالی ہے۔ شہزادی نے اپنے باپ فرعون سے کہلوایا۔ وہ سخت غضبناک ہوا اور اسی وقت اسے برسر دربار بلوایا اور بھیجا اور کہا، کیا تو میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس خادمہ نے کہا، میرا اور تیرا رب اللہ تعالی ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے۔ فرعون نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی جوگائی بنی ہوئی ہے، اس کو خوب تپایا جائے اور جب بالکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے، آخر میں خود اسے بھی اسی میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ وہ گرم کی گئی۔ جب آگ جیسی ہو گئی تو حکم دیا گیا کہ اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کرو۔ اس نے کہا، بادشاہ ایک درخواست میری منظور کر، وہ یہ کہ میری اور میرے ان بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ ڈال دینا۔ اس نے کہا، اچھا تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمے ہیں اس لیے یہ منظور ہے۔ اس کی دونوں بچیاں اس کی آنکھوں کے سامنے اس میں ڈال دی گئیں اور وہ فوراً جل کر راکھ ہو گئے۔ پھر سب سے چھوٹے کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے لگا ہوا دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے اسے گھسیٹا تو اس نیک بندی کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ اللہ تعالی نے اس بچے کو اسی وقت زبان دے دی اور اس نے با آواز بلند کہا، اماں جان افسوس نہ کر، اماں جان ذرا بھی پس و پیش نہ کرو، حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ انہیں صبر آ گیا۔ اس بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا اور آخر میں ان کی ماں کو بھی اسی آگ میں جلا کر مار دیا۔ یہ خوشبو کی مہکیں اس کے جنتی محل سے آ رہی ہیں۔ میرے عزیزو، ہم حق پر جان دیں تو وہ بھی اللہ کی نظر میں نیکی گنی جاتی ہے۔ پہلے کے زمانے میں تو اللہ رب العالمین کا نام لینے پر سر تن سے جدا کر دیے جاتے تھے۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ اور اس کے نبی کا نام با آواز بلند اور اسلام کا پیغام پوری دنیا میں پھیلا سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ شارٹ اسلامک سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کرنا۔ ملتا ہوں کل کسی اور نئے ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔